بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء، الانبیاء، ہم نے سورہ الانبیاء کو شروع کرنا ہے جو سورہ نمبر 21 ہے، 21۔ سورہ الانبیاء اور اس سے پچھلی سورہ جو ہم نے پڑھی سورہ طٰہٰ، یہ دونوں صورتیں مل کر جوڑا بنتی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں جیسے کہ اس زمانے کی صورتوں کے اندر بہت ہم دیکھتے ہیں کہ انذار ہے اور بشارت ہے، یعنی ان لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے جو غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور انکار کر رہے ہیں، اور خوشخبری سنائی گئی ہے اللہ کے پیغمبر ان کے ساتھیوں کو کہ وہ اگر اپنے ایمان اور نیک اعمال کے رویے کو جاری رکھیں گے تو ان کو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہوگی۔ اس میں یہ بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ جیسے اکثر اس زمانے کی صورتوں میں کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کی گئی۔ خاص طور پر پچھلی سورہ میں موسیٰ علیہ السلام کے داستان کو بیان کر کے اللہ نے حضور کو یہ تلقین فرمائی کہ آپ صبر کریں، برداشت کریں اور انتظار کریں۔ سورہ انبیاء میں جو اس کی جوڑا سورہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کو خطاب کر کے خاص طور پر ان کو تنبیہ کی ہے، خبردار کیا ہے کہ وہ جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ رویہ ان کو عذاب اور اللہ کی پکڑ سے دوچار کرنے والا ہے۔ سو یہ جان لیں کہ اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے، وہ دور نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء میں ایک فرق یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ میں صرف ایک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی داستان کے بیان سے اس مضمون کو واضح کیا گیا ہے، جو سورہ انبیاء میں بہت سے نبیوں کا ذکر کر کے اسی حقیقت کو، اسی پیغام کو بیان کیا گیا، نمایاں کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ان لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون، اعراض کیے جا رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے قریب آنے کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے رسول کے انکار کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں طے ہے کہ وہ ان کی زندگی ہی میں عذاب سے دوچار ہوں گے اور اللہ کی طرف سے ان کے انکار، ضد کی وجہ سے ان کی پکڑ اس دنیا میں آ جائے گی۔ سو اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان لوگوں کو خطاب، ان لوگوں کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ ان کے وقت، ان کے حساب کا وقت، ان کی پکڑ کا وقت اب قریب آ لگا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ غفلت میں مبتلا ہیں اور اعراض کر رہے ہیں۔ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ غفلت آپ کہتے ہیں اس چیز کو کہ لوگ ان حقائق سے اپنے آپ کو دور رکھیں، عدم دلچسپی کا اظہار کریں کہ جو سنجیدہ حقائق ہیں، ایک واقعہ ہونے والا ہے، ایک حقیقت سامنے آنے والی ہے، لیکن انسان اپنی فوری امیڈیٹ جو دلچسپیاں ہیں ان کی وجہ سے غافل ہے، ٹال رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے۔ اعراض اس کو کہیں گے کہ اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کوئی اللہ کا بندہ آ گیا
وہ بات پہنچا رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، لیکن لوگ اس کو اہمیت نہیں دے رہے. سو یہ اس لحاظ سے غفلت سے بھی آگے بڑھ کر ایک جرم ہے. ایک تو غفلت کا ایٹیچیوڈ خود، کہ آپ ان حقائق کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں کہ جو حقائق سنجیدگی کا تقاضا کرتے ہیں، اور پھر مزید یہ کہ ان حقائق کے بارے میں اگر تنبیہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کوئی اللہ کا بندہ آ جائے تو لوگ اس کو، اس کے پیغام کو اگنور کرنا شروع کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں مکے والوں کے لیے، قرآن کے مخاطبین کے لیے، کہ ان کا حساب ان کے قریب آ لگا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کیے جا رہے ہیں، کوئی دلچسپی نہیں لے رہے، بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتا ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی یاد دہانی کا پیغام نیا. محدثن الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر یہ کہ وہ اس کو سنتے ہیں اور کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں. یعنی اللہ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ ان کو یاد دہانی کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے مختلف انداز، اسالیب، طریقوں سے سمجھانے کا بندوبست کیا. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ہر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کے آنے کے بعد، اللہ کی طرف سے ہر نئے بندوبست کے بعد بھی وہ بس اپنے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ان دلچسپیوں میں مگن ہیں کہ جنہوں نے ان کو غافل کیا ہوا ہے، اور وہ بات کو سننے، اس پر دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور وہ بات کرتے ہیں آپس میں چپکے چپکے. کون؟ الذین ظلموا، وہ کہ جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا. یعنی یہ لوگ کہ جو غلط رویہ اختیار کر کے، گناہ کر کے، زیادتی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو اللہ کا یہ قانون طریقہ رہا ہے کہ اگر لوگ دنیا میں اللہ کے دی ہوئی اخلاقیات کو، اللہ کے دیے ہوئے فطرت کے اندر جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرے گا، جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، غلط رویہ اختیار کرے گا، تو پھر اس کے اندر کا احساس دھیرے دھیرے کمزور پڑتا جائے گا، اور انسان پھر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو سمجھنے کی توفیق سے محروم ہو جائے گا. یہ اللہ کا پیغام، یہ انسان کے اندر اللہ کی طرف سے یاد دہانی، یہ انسان کا اللہ سے تعلق، یہ اصل میں انسان کے اپنے اندر کی جو فطرت ہے اس کے نتیجے میں ہوتا ہے. انسان کا اندر کا احساس ہے کہ جو جڑتا ہے اللہ سے جا کے، جو اپنے اندر تاثیر محسوس کرتا ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، بات انفلوئنس کر رہی ہے، آدمی متاثر ہو رہا ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ اگر انسان غلط رویوں میں، غلط طور طریقوں میں، ایسے زندگی گزارنے کے انداز میں کہ جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، خواہشات کے پیچھے لے جاتا ہے، انسان کا احساس دھیرے دھیرے کمزور ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے لیکن لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. ان کو وہ چیز اپیل ہی نہیں کرتی، ان کا دم گھٹنے لگتا ہے، ان کو ان چیزوں میں دلچسپی ہوتی ہے کہ جو ان کی امیجیٹ جو گریٹیفیکیشن ہے، خواہشات کو پورا کرنے والی چیزیں ہیں. تو اس کو یہاں بیان کر رہا ہے قرآن مجید مکے والوں کے اس رویے کو کہ لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل غافل پڑے ہوئے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور یہ چپ کے سرگوشیاں کر رہے ہیں آپس میں. کون؟ الذین ظلموا، وہ کہ جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا. کیا کہتے ہیں؟
حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے تمہاری طرح کے ایک انسان ہے. یعنی تم ان سے متاثر ہو رہے ہو، ان سے متاثر ہونے کی کیا ضرورت ہے. حل ھذا، کیا ہے یہ، الا بشر مثلکم، سوائے تمہاری طرح کے ایک انسان ہے. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو میں پڑ جاؤ گے جب کہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی اچھے بھلے سمجھدار ہو. یہ اصل میں وہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو قریش کے لوگوں کو پریشان کرتی تھی، اور پھر ان کے اس پریشانی کے بعد وہ اس کا کوئی توڑ نکالتے تھے. ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے شاندار پیغام، دل کو متاثر کرنے والے اسلوب، انداز نے بہت سے لوگوں کو جھنجھوڑ دیا، بہت سے لوگوں کو متاثر کیا. جب قریش کے لیڈرز نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ یہ تو ہمارا اقتدار گیا، یہ تو اب ہمارے لوگ ہم سے چھین کے لے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں لوگ بھی جائیں گے، اور بالآخر ہمارا یہ سارا دبدبا، ہماری عزت، ہمارا اقتدار، یہ سب غائب ہو جائے گا. تو انہوں نے لوگوں کو اس تاثر سے نکلنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں اس کلام میں بڑا اثر ہے، مگر یہ اصل میں ان کی الفاظ کی جادوگری ہے. ایسے انہوں نے انداز سیکھ لیے ہیں، محنت کر کے باتیں ایسے بنا کے لاتے ہیں جس کے نتیجے میں تم لوگ متاثر ہو جاتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو کیا ہے سوائے تمہاری طرح کے ایک انسان ہے. افتأتون السحر، کیا تم جادو میں پھنس جاؤ گے، کیا جادو کے اندر تم پڑ جاؤ گے. وانتم تبصرون، جب کہ تم دیکھ رہے ہو، اچھے بھلے سمجھدار لوگ ہو. تو آخر اپنے آپ کو کیوں اس طرح کی چیز سے متاثر ہونے میں تمہیں کوئی رکاوٹ آر محسوس نہیں ہو رہی. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، فرمایا میرا رب جانتا ہے باتوں کو، تمام باتوں کو، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. زیادہ امکان یہ ہے کہ اس وقت دلی میں فرمائی کہ بھائی یہ جو میرے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں، یہ جو میرے اس کلام کو پہنچانے کے نتیجے میں میرے بارے میں گمان کر رہے ہیں، میرا رب اس کو جانتا ہے. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب جانتا ہے اس بات کو کہ جو آسمان اور زمین اور آسمان میں کی جائے. وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا. میرا رب خوب جانتا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ جانتا ہے، تو یہ بات میرے لیے کافی ہے. مجھے اس میں ان سے بحث میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک سپردگی کا کلمہ ہے، ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ پر اعتماد، بھروسہ اور اس کے حوالے کرنے کا ایک بیان ہے کہ یہ جو چاہیں میرے بارے میں باتیں کریں، میرا رب واقف ہے اور مجھے اس پر پورا اعتبار ہے. توکل اور اعتماد یہ اس کا اظہار ہے. بل قالوا اضغاث احلام، مطلب یہ ہے کہ بلکہ انہوں نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ اضغاث احلام یہ منتشر خواب ہے. یعنی صرف جادو ہی نہیں کہا بلکہ منتشر خواب بھی کہا. بل افتراہ، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلکہ یہ تو گھڑ کے لے آئے ہیں، یہ گھڑ لیا ہے انہوں نے. یعنی یہ اپنی طرف سے اس قرآن کو بیان کر رہے ہیں. بل ہوا شاعر، یہ بھی کہا بلکہ یہ بھی کہ یہ تو صرف ایک شاعر ہے. منتشر خواب کا کیا مطلب؟ یعنی ان کو پریشان خواب آتے ہیں، سوچتے ہیں
وہ باتیں پھر اٹھا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. وہ کوئی اس کے اندر کوئی ربط نہیں ہے، کوئی ایسی سیکوینس، کوئی پیغام، کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ایسی کچھ باتیں آتی ہیں. کبھی کوئی پچھلی قوموں کے واقعات آ گئے، کبھی نصیحت آ گئی تو انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا. ایسا ہی لگتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ یہ تو ایک شاعر ہیں جن کے بارے میں یہ مختلف طریقوں سے وہ اپنے لوگوں کو اس اثر سے دور کرنا چاہتے تھے. کبھی کوئی الزام لگا کر، کبھی کوئی الزام لگا کر. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ کَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو لے آئیں پھر ہمارے پاس کوئی نشانی جیسا کہ پچھلے پیغمبر بھیجے گئے. یعنی جیسے پچھلے پیغمبروں کی نشانیاں تھیں ایسی کوئی نشانی لے کے آئیں. یہ ظاہر ہے وہ الزامات ہیں کہ وہ جو قریش کے لوگ لگاتے تھے، یہ وہ اعتراضات ہیں کہ جو وہ کرتے تھے، اور اس لیے کرتے تھے کہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کا جو اپنا معاشرے کے اوپر کنٹرول اور گرفت ہے وہ دھیرے دھیرے ان کے ہاتھ سے نکل رہا تھا، اس لیے کہ یہ قرآن لوگوں کو متاثر کر رہا تھا. اس میں جو میں ایک بات بس پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، ورنہ تو الفاظ تو بالکل سادہ ہی ہیں. یہ قرآن ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں، جس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں یہ سارے الزامات ہم پڑھ رہے ہیں، آگے بھی بہت سارے ہیں. یہ تو ہونا تھا جب آپ اللہ کا پیغام پیش کریں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف آئیں، اللہ کے پیغام کو قبول کریں. کچھ مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے. جو نہیں مانیں گے وہ اعتراض کریں گے، اعتراض بھی سخت کریں گے، بہت ایسی باتیں بھی کریں گے کہ جو ظاہر ہے کہ گستاخی پر مبنی ہے. لیکن اس سب کو برداشت کرنا ہوگا، نہ کہ پکڑ کے چیخو پکار کی جائے گی، شور شرابہ کیا جائے گا، مارا جائے گا لوگوں کو. بھائی آپ کے پاس دعوت ہے، آپ نے بات پہنچانی ہے، آپ نے بات سمجھانی ہے. آپ کو اگر آپ نے وہ ماحول پیدا کر دیا جس میں اگر کوئی بات کرے گا آپ کے خلاف تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ اس کی جان خطرے میں ہے، تو کبھی کوئی بات نہیں کرے گا. یہی چاہتے ہیں آپ. تو پھر پیغام کی اصل جو تاثیر ہے، پیغام کا اصل مقصد ہے، وہ ختم ہو جائے گا. آپ کے جذبات کو اطمینان مل جائے گا، آپ عزت احترام کے ساتھ اپنے مذہب کو سنبھال کے بیٹھے رہیں گے. میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے. اس میں اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کفار کے وہ جملے نقل ہیں کہ جن جملوں کے ذریعے سے انہوں نے آپ کو ستایا اور آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی. قرآن نے ان کو اپنے اندر اپنی آیات میں رکھا اور ہم کو کہا کہ ہم اس کو پڑھیں، اور اللہ نے پھر اس کا جواب دیا. اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بات کریں، لوگوں کو سمجھائیں. ان کو اگر کوئی اعتراض بھی ہے تو اس اعتراض کا تسلی بخش جواب دیں. کیا خبر کہ آج وہ شخص کے جو آپ کے نزدیک گستاخی کر رہا ہے کل ایک بڑا ہی صاحب ایمان انسان نکل آئے، اس کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، اس کو اصل حقیقت سمجھ میں آ جائے. یہ لوگ جو زیادہ جوشیلے ہوتے ہیں نا، انہی کے اندر پوٹینشیل بھی ہوتا ہے. لیکن آپ نے جوش کا جواز جوش میں دیا، ختم ہو جائے گا سب کچھ. پھر آپ کی عزت احترام رہ جائے گا، دین کی دعوت ختم ہو جائے گی، وہ نہیں پہنچ سکتی. اور حقیقت میں یہی ہوا ہے. آج کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے بات یہ ہے کہ لوگ ذرا ذرا سی بات سن کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. میں تو جب سے میں نے یہ بات سنی ہے میں تو پریشانی میں لوگوں کو یہ بات سنا رہا ہوں بار بار کہ وہ کسی نے مجھے کہا جی کہ وہ ہمارے ہاسٹل میں کوئی لڑکی نے بتایا، اور لڑکیاں بھی رہتی ہیں، تو ایک والدہ آئیں، یعنی آنٹی آئیں، کہتی ہماری ان سے بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی لڑکی کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کرے تو ہمارے دین میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے. تو کہنے لگی سر آپ مجھے بتائیں کہ میں ان کو کیا جواب دوں. میں نے کہا تم جواب یہ دو کہ ایک چھرا لے کے اور ان سے کہو کہ آنٹی میں آپ کو مارنے آئی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مار سکتی ہیں تو میں بھی مار سکتی ہوں. آپ کا خیال ہے کہ اس کو مار دیں، میرا خیال ہے آپ کو مار دیں. یار یہ کیا دین ہے بھائی، یہ کیا سوچ ہے. اور وہ اچھی بلی ایک ہاؤس وائف آنٹی ہیں،
میں جو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ صرف بعض بندوق لیے ہوئے لوگوں کے اندر نہیں ہے، یہ دماغوں میں ہے لوگوں کے اندر یہ بھری ہوئی ہے. بندے کو مار دو، چھرا پھیر دو، وغیرہ وغیرہ. دے ہیو نو پرابلمس، دیٹس دیئر تھنکنگ. سو اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، اس طرح کی سوچ رکھیں گے، تو پھر وہی ہوگا کہ جو ایک زمانے میں ویسٹرن یورپ میں ہوا تھا کہ لوگ دین بیزار ہو گئے تھے. کہ یار پلیز اپنا دین آپ اپنے گھر میں رکھیں، اپنی مسجد میں رکھیں، اپنے گردوارے میں رکھیں. ہمارے پاس اگر آپ پارلیمنٹ میں آئیں گے، یونیورسٹیز میں آئیں گے، مارکیٹ پلیس میں آئیں گے، تو آپ اپنے دین کو لے کے نہ آئیں. تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ وہ شدت ہے کہ جو لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے. میں جو اس وقت پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی آیات میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار کے وہ جملے نقل کرتا ہے جن کی میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں کہ جو گستاخی پر مبنی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ جب ایمان کی، دین کی دعوت پیش کی جائے گی، لوگ ریئیکٹ کریں گے، لوگ سوال اٹھائیں گے، لوگ اعتراض کریں گے، فضول قسم کی باتیں کریں گے. ہم نے ان کو سن کر برداشت کر کے ان کو جواب دینا ہے، یعنی اچھا جواب دینا ہے. جواب تو ہم ابھی بھی دے رہے ہیں، لیکن ابھی تو ہم منہ توڑ جواب دے رہے ہیں. ہمیں جواب دینا ہے سمجھانے والا، تاکہ وہ محسوس کریں کہ یار کتنے عجیب لوگ ہیں، ہم ان کے پیغمبر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور یہ آرام سے جواب دے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نہیں یار یہ تمہارے بھی پیغمبر ہیں، تمہیں بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. تو آپ ان کا دل جیتیں گے، ورنہ آپ اپنوں کو بھی اوروں کو بھی بیزار کریں گے. تو یہ انہوں نے اعتراضات کیے اور یہ کہا کہ کوئی نشانی لے کے آئیں، جیسے کہ پچھلے پیغمبروں کو نشانیاں ملی. فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لائے ان سے پہلے بھی کوئی بستی والے، اہلکناہا جن کو کہ ہم نے ہلاک کیا. یعنی ان کو جواب یہ دیا گیا کہ یہ جو نشانی کو یہ مانگ رہے ہیں، اس طرح کی نشانیوں کو، اس طرح کی نشانیاں اس سے پہلے بھی لوگوں کو ملیں، لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر کوئی قوم ایمان نہیں لائی. ما آمنت قبلہم من قریۃ، نہیں ایمان لائے ان سے پہلے کوئی بستی والے، اہلکناہا جن کو کہ ہم نے ہلاک کیا. افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی کوئی اس کا امکان نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عقل سے، اپنے فطرت کی پاکیزگی کی روشنی میں، نتیجے میں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو اپنے دل کی بات سمجھتا ہے، اگر ایسا نہیں ہے اور لوگ ٹالتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو کوئی نشانی ان کے کبھی کام نہیں آتی. اس لیے کہ ایمان انسان عقل سے اپنے دل میں ان باتوں کو داخل کر کے کہ جو باتیں انسان کی اپنی فطرت کے مطابق ہیں، اس کے نتیجے میں ایمان لاتا ہے. ایمان کبھی کسی معجزے، کسی نشانی سے نہیں آتا. انسان سوچتا ہے، غور کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ یہ تو میرے دل کی بات ہے، یہ بات تو مجھے اپیل کر رہی ہے، یہ تو لگتا ہے کہ میرے اندر جو موجود میری فطرت ہے، میرے اندر وجدانی طور پر جو حقائق داخل کر دیے گئے ہیں پہلے سے پیدائشی طور پر، یہ تو انہی کے مطابق یہ ایک پیغام آیا ہے. تو انسان ایمان حاصل کرتا ہے، ایمان کی اس کو توفیق ملتی ہے. اگر کوئی نشانی دکھا دی جائے گی تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے کیا اس کی عقل ذرا مختلف طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گی، اس کی بگڑی ہوئی فطرت کیا ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہی پہلے بھی ہوا، پچھلی قوموں میں بھی جب اللہ نے کچھ اس طرح کی نشانیاں دکھائیں تو وہ ایمان نہیں لائے. تو فرمایا کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر کچھ آدمیوں ہی کو ہم نے جن پر وحی کی. فاسألوا اہل الذکر، تو تم پوچھ لو اہل ذکر سے، پوچھ لو اہل کتاب سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم لوگ نہیں جانتے. یعنی جو یاد دہانی والے پچھلے لوگ ہیں ان سے پوچھ لو. یعنی دونوں باتوں کا جواب دے دیا. ایک تو یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے، اس کا جواب یہ دیا کہ اس سے پہلے بھی نشانی سے کوئی فرق نہیں پڑا، تو آپ کو نشانی دکھا دیں گے تو آپ کیسے بدل جائیں گے. دوسری بات یہ پوچھی، دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی
کہ آخر یہ تمہاری طرح کے انسان ہی تو ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا پوچھ لو ان لوگوں سے اگر تمہیں نہیں معلوم. آئے تو ویسے تمہارے پاس بھی ابراہیم اور اسماعیل تھے علیہم السلام، مگر تم نہیں جانتے. دوسرے لوگوں سے پوچھ لو کہ جو جانتے ہیں، جن کے پاس اسی طرح سے اللہ کے پیغمبر آئے اور ان کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے کہ وہ بھی انسان ہی تھے. یعنی وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھی، کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو ما فوق الفطرت تھے، انسان ہی تھے. تو آخر تم اس پر حیرت میں کیوں مبتلا ہو؟ تمہیں اس میں ایسی کون سی اچنبے کی پریشانی کی بات لگتی ہے؟ سو آپ یہ دیکھیے کہ وہ اعتراضات جو اس سے پیچھے بڑے سخت انداز میں ہوئے ہیں، ان کا جواب کتنے سادہ فطری انداز میں دلائل کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کہ آپ کے اعتراضات بالکل بے بنیاد ہیں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں اتنی سخت، یہ اصل میں بیس لیس باتیں ہیں. اور اہل ذکر کون ہے؟ یعنی اہل کتاب وہ لوگ کے جو جانتے ہیں، جن کے پاس اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں، ان لوگوں سے پوچھ لو. ان کے پاس تو اس طرح کی بہت سی تفصیلات موجود ہیں. کیا جو ان سے پہلے ہم نے لوگوں کو بھیجا، ہم اپنے نمائندوں کو، وہ کوئی ما فوق الفطرت کوئی ہستیاں تھے یا وہ انسان تھے؟ تو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو ان سے پوچھ لو. یہ ایسی کون سی مشکل بات ہے اس کا جاننا؟ فرمایا وما جعلناہم جسدن، ہم نے نہیں دیا ان کو مگر ایسا ہی جسم. لا، ہم نے ان کو نہیں دیا کوئی ایسا جسم لا یاکلون الطعام، جو کھانا نہ کھاتا ہو. وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے ہوئے. یعنی انسان ہی تھے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، اور ان کے لیے ایک دنیا میں رہنے کا ایک مقرر وقت تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں آئے. انسانوں کی طرح، جیسے انسانوں کی احتیاج ہوتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے وہ بھی کھاتے پیتے تھے، اور ایک موقع پر ان کو اس دنیا سے رخصت ہونے کا اللہ کا حکم آ گیا. ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ پورا کیا. فانجیناہم، تو ہم نے ان کو نجات دی. ومن نشاء، اور ان کو بھی کہ جن کے بارے میں ہم نے چاہا. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا. یعنی یہ اب وارن کیا جا رہا ہے ان کو کہ دیکھو تمہارے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا. ہم نے اپنے ان پیغمبر سے پہلے جتنے اور پیغمبر بھی بھیجے، وہ سب بھی انسان تھے. تو تم اگر ان کے اپنے جیسے انسان ہونے پر اعتراض کر رہے ہو تو یہ جان لو کہ اس سے پہلے بھی اللہ نے جتنے لوگوں کو بھیجا وہ بھی اسی طرح سے تھے. اور اگر تم نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہو تو نشانیاں تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیں، ان قوموں کو دیں کہ جو بہت مطالبہ کیا کرتے تھے نشانیوں کا، لیکن اس سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوا. اصل بات یہ ہے کہ یہ قریش کے لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ دکھا نہیں رہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے. دوسری جانب اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اوائڈ کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو طریقہ قانون ہے وہ یہ ہے کہ نشانی آ جائے گی تو پھر قوم بچے گی نہیں. اس کے بعد ان کے لیے مزید جو اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. نشانی آنے کے بعد حجت تمام ہو جاتی ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ان کے لیے ایک اچھائی، ایک نرمی، ایک ان کی ہمدردی تھی، اور یہ اسی مہربانی کو بغیر سمجھے وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جو اصل میں ان کی اپنی ہلاکت کا مطالبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کا اہتمام فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جن قوموں نے گریز کیا اور اپنے رویے کو درست نہ کیا تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ اب ہلاک کر دیے جائیں گے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے
تمہاری طرف بھی ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے یاد دہانی ہے، تم کو سمجھایا گیا ہے، جیسے پچھلے پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کو سمجھایا، ان کو یاد دہانی کی، ہم تمہارے لیے اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لے رہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ یہ اللہ کی یاد دہانی ہے، اور اگر تم نے اس کو رد کر دیا، اس کو مسترد کر دیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہاری عقل اس معاملے میں کیوں صحیح رویہ اختیار نہیں کرتی؟ یہ قرآن مجید نے ان لوگوں کے اعتراضات کو سامنے رکھ کے ان کو جواب دیا، اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو ان کے ہمارے پیغام کے بارے میں رویہ ہے، اس سے تو اب یہی نتیجہ نکلنے والا ہے کہ یہ بھی پچھلی قوموں کی طرح گریز، انکار میں معلوم ہوتا ہے کہ اڑ گئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ سو یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم بار بار ان کو اس بارے میں یاد دہانی کر رہے ہیں۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی ہی بستیاں اس سے پہلے ہو گزری ہیں کہ جن کو ہم نے برباد کر دیا، مسل دیا، توڑ پھوڑ کر دی ان کی۔ کانت ظالمتن، جو ظلم کر رہی تھی، یعنی اپنے اوپر ظلم کر رہی تھی، جان بوجھ کر گناہ کر رہی تھی، حد سے آگے بڑھ رہی تھی۔ بستیاں بڑھ رہی تھیں یعنی بستی والے، تو بستی والوں نے جب یہ رویہ اختیار کیا کہ وہ انکار پر اڑ گئے، گناہ کرتے رہے، خدا کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کا مذاق اڑاتے رہے، تو ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کا یہ انجام ہوا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا، دوسرے لوگ پیدا کر دیے۔ تو یہ ہم جو تم کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ یہ ہمارا طریقہ رہا ہے کہ ایک قوم آتی ہے، وہ اپنا غلط رویہ پیش کرتی ہے، ان کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے، ان پر عذاب آتا ہے، پھر ایک نئی قوم آتی ہے۔ تو تم سے پہلے بہت سی قوموں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، تو کیا تم اس سے تنبیہ حاصل نہیں کرو گے؟ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، تو جب ان کے اوپر عذاب آیا اور انہوں نے عذاب کی آہٹ محسوس کی، اس کا ان کو ایک اندازہ ہو گیا، اذا ہم منہا یرکضون، تو اسی وقت وہاں سے بھاگنے لگے۔ یعنی پہلے مذاق اڑاتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، اور پھر جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو اب عذاب واقعی آ گیا ہے، یہ تو ایک ریالٹی ہے، تو اس سے بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، تو ان کو یہ کہا گیا، پھر جب وہ بھاگنے لگے تو ان سے کہا ہم نے کہ اب مت بھاگو، اب بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے اسی دولت کے ساز و سامان کی طرف جاؤ جس میں ما اترفتم فیہ، جس میں تم عیش کر رہے تھے، مزے کر رہے تھے۔ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، اور تم جاؤ اپنے ان گھروں کی طرف جہاں تم عیش و عشرت کرتے تھے، مزے کرتے تھے، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ یعنی یہ اب گویا کہ ایک طنز ان پہ کیا جا رہا ہے کہ جب ان کو سمجھایا جاتا تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوتے، مذاق اڑاتے، الزامات لگاتے، نشانیاں معجزات مانگتے، لیکن جب سب کچھ ختم ہونے لگا اور واقعی اللہ کا عذاب ان کے سامنے آ گیا، اس کے بعد پریشان ہو کے بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ اب واپس جاؤ وہاں جہاں رہتے ہوئے تم نے یہ رویہ اختیار کیا، جس عیش و آرام کے نتیجے میں تمہاری آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا، وہیں پر جاؤ تاکہ تم سے وہاں سوال کیا جائے کہ تم یہ کیا کر رہے تھے، تم نے یہ رویہ کیوں اختیار کیا۔ قالوا یا ویلنا انا کننا ظالمین،
انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے، انا کننا ظالمین، فما زالت تلک دعواہم، سو وہ یہ شور مچاتے رہے، حتیٰ جعلناہم حصیداً خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو ڈھیر کر دیا۔ خامدین گویا کہ وہ بالکل بجھ گئے، ان کو ایسے کر دیا کہ وہ کٹی ہوئی فصل ہے، کاٹ کر جیسے فصل کو ڈھیر کر دیتے ہیں ویسے کر دیا، اور وہ بجھ گئے، یعنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ان کی زندگی، ان کے اندر رونق تھی، وہ سب کا سب ختم ہو گیا، ان سے زائل ہو گیا۔ وہ جو ان کے اندر ایک تکبر تھا، ایک اعتماد تھا جس کی وجہ سے وہ انکار کر رہے تھے، وہ سارا اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا۔ فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمان اور جو اس کے درمیان ہے، ہم نے اس کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یعنی یہ جو اس وقت اپنے ایک رفاہیت کے ماحول میں، کے حالات میں اکڑ رہے ہیں اور حقیقت کو سمجھ نہیں رہے ہیں، تو ان کا کیا خیال ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہم نے بنائی ہے، یہ ایسی چلتی رہے گی، اس میں ظالم ظلم کرتے رہیں گے، مظلوم ظلم سہتے رہیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور پھر نئی قومیں آئیں گی، وہ بھی یہی کچھ تماشا کرتے رہیں گے۔ تو ان کا کیا خیال ہے کہ ہم نے اس دنیا کو بس اسی کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کو کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم کو کوئی کھیل کود کرنا ہی ہوتا، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اس کو اپنے قریب ہی کر لیتے، اپنے پاس وہ اس کا اہتمام کر لیتے۔ ان کننا فاعلین، اگر واقعی ہم کو ایسا کرنا ہوتا، یعنی اگر جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ بس رام کی لیلا ہے، رام نے اس کو پیدا کیا اور اس کے بعد تماشا دیکھ رہا ہے، کھیل کود دیکھ رہا ہے کہ کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی سے پٹ رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی ظلم سہ رہا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس کو اس لیے تو نہیں بنایا کہ ہم بیٹھ کے دیکھیں تماشا کہ یہ دیکھو میچ ہو رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی سے پٹ رہا ہے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی عیش کر رہا ہے، کوئی پریشان ہے۔ اگر ہم کو کوئی اس قسم کا کھیل کود کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس کو اہتمام کر لیتے۔ یہ کیا کھیل کود ہے کہ جس میں لوگوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے اندر احساس ہے اور وہ اپنے احساس میں تڑپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، دنیا میں مظالم ہیں، دنیا میں زیادتیاں ہو رہی ہیں، بنانے والا اللہ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن تمہارا خیال ہے کہ وہ کچھ نہیں کرے گا۔ یہی بات ہے جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ اللہ حکیم ہے، اللہ کوئی کام غلط کر ہی نہیں سکتا، اس کے ہاں اس کی اسکیم میں کوئی فلا، کوئی خلا نہیں ہے۔ اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت خلا، بہت فلاز، بہت زیادتیاں، بہت ظلم نظر آتے ہیں، تو پھر اللہ حکیم و دانا کیسے، اللہ رحمان و رحیم کیسے، یہ کیسے مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک اور زندگی آنے والی ہے، جس زندگی میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں کی جانے والی زیادتیوں کا بھرپور جواب دے گا، اس کا نتیجہ نکالے گا۔ یہاں امتحان ہو رہا ہے، وہاں اس امتحان کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جو قریش کے لوگ جن کو کہ خبردار کیا جا رہا ہے، جو ابھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ بس ایسے ہی دنیا چلتی رہے گی، تم ایسے ہی مزے کرتے رہو گے، اور جو جن پر تم ظلم کر رہے ہو وہ ایسے ہی ظلم سہتے سہتے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور
کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. فرمایا نہیں، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمارا یہ ارادہ ہوتا کہ ہم کوئی کھیل کود کریں، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اس کا اہتمام اپنے پاس ہی سے کر لیتے. ان کننا فاعلین، اگر ہم کو یہی کرنا ہوتا، یعنی یہ تو ہم قریب میں کر لیتے، کوئی آس پاس کوئی اسٹیڈیم بنا لیتے، کوئی ایسی کوئی مخلوق بنا لیتے کہ جس سے کہ ہم بس کھیلتے اور کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوتی، ایک ٹائم پاس ہو جاتا. آپ کا ہمارے بارے میں یہ خیال ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے. ہم نے اس دنیا کو ایک سنجیدہ مقصد کے لیے بنایا. اس میں ہم نے انسانوں کو بنا کر آزادی اور اختیار دے کے بھیجا، ان کو خیر اور شر، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کی صلاحیت دے کے بھیجا. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ شر کے ساتھ کچھ ایسی اٹریکٹ کرنے والی چیزیں ڈال دیں کہ جو لوگوں کو شر کی طرف مائل کرتی. اگرچہ کہ انسان جانتا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ برا ہے، لیکن بہرحال اس برے کام کے ساتھ کہ جو وقتی فوری انسان کو ایک ملتی گریٹیفیکیشن، خواہش پوری کرنے کا موقع، اس کی وجہ سے انسان اس کی طرف مائل ہو جاتا. دوسری طرف اللہ نے خیر میں ایسی آزمائشیں رکھ دیں کہ ان کو اختیار کرنے والے لوگ مشکل میں پڑتے، ان کے لیے راستہ بعض اوقات آسان نہ ہوتا. تو اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ اس کا نتیجہ ایک اور زندگی میں نکلے. فرمایا کہ بل نقذف بالحق علی الباطل، نہیں بلکہ ہم حق کو باطل پر ماریں گے. فیدمغہ، اور اس کا وہ سر توڑ دے گا. فاذا ہوا زاہق، پھر اسی وقت وہ بالکل نابود ہو جائے گا، نیز تو نابود ہو جائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں تو نہیں ہوگا، مگر ایک دن آنے والا ہے کہ جب یہ اہل باطل کہ جو آج اکڑ رہے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں مہلت ختم ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کرے گا کہ نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل پر ماریں گے. یعنی قیامت کے روز اس کے بعد معلوم ہوگا کہ باطل، اس کا سر کچل دیا گیا ہے، قلم کما کر دیا گیا ہے. فیدمغہ، اور وہ اس کا سر توڑ دے گا. فاذا ہوا زاہق، پھر وہ زائل ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا. یعنی یہ جو تماشا اس وقت لگا ہوا ہے، یہ تماشا ختم ہو جائے گا، اور وہ نئی زندگی آئے گی جس زندگی میں حق کو اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا اور باطل کو نیست و نابود کرے گا. فرمایا وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بڑی خرابی ہے ان باتوں میں کہ جن کی وجہ سے تم یہ سب کچھ کہہ رہے ہو. یعنی یہ جو تم سب باتیں بیان کر رہے ہو، یہ تم اس لیے کر رہے ہو کہ تم اس دنیا کی زندگی کو کھیل کود تماشا سمجھ رہے ہو. اور یہ کھیل کود تماشا تم نے یہ اس لیے اس کو سمجھا ہے کہ اول تو تمہارا یہ خیال ہے کہ شاید آخرت معلوم نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور تم نے یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ اگر بالفرض محال آخرت ہو بھی گئی تو ہمارے شریک، ہمارے معبود ہمیں بچا لیں گے. یہ اصل میں شرک کرنے والوں کی اپروچ ہے. آخرت ہوگی پتہ نہیں، اس لیے عیش کرو. یعنی جب تک یہ دنیا ہے، اس دنیا کو انجوائے کرو، اپنی خواہشات پوری کرو، اپنے جو بھی انٹرسٹ ہیں ان کو واچ کرو، اور جہاں جہاں داؤ لگے لگا دو. ہوگی آخرت، اوکے، ایک چانس ہے. تو آخر ہمارے جو معبود ہیں، جن کو جا کے ہم پوجتے ہیں، جھکتے ہیں جن کے آگے، اور اگر کبھی ان کے ہاں کوئی سبیل لگے تو ہم اپنا خالص دودھ ان کو دیتے ہیں، اپنا خالص مال دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم سے خوش ہوں گے
اور وہ پہنچ رکھتے ہیں، اثر رکھتے ہیں اللہ کے ہاں، وہ ایسی تگڑی سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بے بس ہو جائیں گے۔ تو یہ اصل میں سوچ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ آخرت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے، اپنے رویے کو، اپنے کردار کو درست نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے نزدیک آخرت سیکیورڈ ہے، اگر ہوگی، نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، عیش کر رہے ہیں ہم یہاں، اور اگر ہو گئی تو ہمارے سفارشی، ہمارے شفعاء ہیں جو وہاں ہماری سفارش کریں گے۔ مذہبی انسان مذہبی ہونے کے باوجود اپنی اصلاح اسی لیے نہیں کرتا، اس کو یہ بھروسہ اور اعتماد ہے کہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ اور ہیں، جن سہاروں کو وہ اپنی سپورٹ سمجھتا ہے وہ ان کی سیوا کرتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کے لیے یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں اور اس بات کا وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے راستے کو ٹھیک کر لیں، اپنے سیدھے راستے کی طرف بڑھ کر جو بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں ان کو دیں۔ تو فرمایا کہ یہ آخرت میں ہوگا، اور تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں میں کہ جو تم کر رہے ہو، جس طرح کی تم نے باتیں بیان کرنی شروع کر دی ہیں، اس کے نتیجے میں تم نے اپنے آپ کو بربادی میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی تم صحیح دعوت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، آخرت کے بارے میں تم سنجیدہ نہیں ہو، ورنہ اگر تم اپنے آپ کو اس مشرکانہ سوچ سے باہر نکالتے تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس پیغام کو سمجھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے تھے، ان کے انکار کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ ظلم کرتے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اور ایک دوسری بات یہ بتائی کہ ان کے ظلم کرنے کا ایک اور نتیجہ نکلا، اور وہ یہ کہ انہوں نے ایک بڑا ظلم کرنا شروع کر دیا کہ خدا کے مقابلے میں کچھ اور، اس کے مد مقابل کچھ اور شرکا شفعاء انہوں نے اپنے ذہن میں کریٹ کر لیے، جس کے نتیجے میں ان کو کوئی پرواہ، کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ آخرت اگر ہوگی تو ان کا کیا بنے گا، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا معاملہ بالکل سیکیورڈ ہے، ان کو بچانے کے لیے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایک رویہ ہے جو بہت وائڈ اسپریڈ ہے کہ ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر لیں گے، اور اس پر بڑا اعتماد ہوتا ہے لوگوں کو، اور وہ اس بات پہ بہت زیادہ پر امید بھی ہوتے ہیں، ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں، رشوت لیں، رشوت دیں، دھوکہ دیں، جو کچھ بھی کریں، لیکن چونکہ ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہے، اس لیے بہرحال شفاعت سفارش ہو جائے گی۔ قرآن مجید ایک جانب یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں، قرآن کبھی کوئی بات نہیں کرتا کہ جو اس کی دوسری بات سے ٹکراتی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی سفارش کا امکان بھی بیان کرتا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ جو بھی شفاعت سفارش ہے، اس کو جان کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سفارش وہ ہے کہ جو اصل میں کسی خدا تعالیٰ کے اس فیصلے کو متاثر نہیں کر سکتی کہ جو کسی کے خلاف ہو چکا ہو، کوئی ناکام ہو چکا ہو۔ کوئی ناکام انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، ہاں البتہ اگر کوئی خود سے اپنے عمل، اپنے ایٹیٹیوڈ سے کامیابی کے قریب پہنچ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو یہ کہیں گے کہ تم ان کے بارے میں کہو کہ میں ان کو بھی کامیاب کر دوں، تو اللہ کامیاب کر دے گا۔ لیکن اس سے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں پورے دنیا کے مقصد ہی کو برباد کر رہے ہیں، اپنے غلط رویوں کی وجہ سے، غلط اعمال کی وجہ سے، وہ بچ جائیں گے۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ سورہ انبیاء ہم نے آج شروع کی، اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میں نے یہ بتایا کہ یہ پچھلی سورہ طٰہٰ کی جوڑا سورہ ہے۔ اس میں بھی وہی مضامین ہیں، یعنی خوشخبری سنانا، خبردار کرنا،
صرف فرق یہ ہے کہ آپ کو سورہ طٰہٰ میں ایک پیغمبر کی داستان کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا، اور اس سورہ مبارکہ میں بہت سے انبیاء کا ذکر ہے۔ مکی ہے۔ یہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابہم، ان لوگوں کا حساب ان کے قریب آ چکا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور یہ پھر بھی غفلت میں مبتلا ہیں، اعراض کیے چلے جا رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر، نہیں آتی ان کے پاس کوئی یاد دہانی ان کے رب کی طرف سے نئی، الا استمعوہ، مگر یہ کہ یہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، کھیل کود کرتے ہوئے، کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور یہ ایک دوسرے سے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ کون؟ الذین ظلموا، یہ کہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ هل ھذا الا بشر مثلکم، یہ کیا ہے سوائے ایک انسان کے تمہاری طرح کے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، پھر کیا تم جادو میں پڑو گے دیکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، فرمایا، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا رب جانتا ہے وہ بات کہ جو آسمان میں ہے یا زمین میں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو منتشر خواب ہیں۔ بل افتراہ، نہیں بلکہ اس نے تو جھوٹ باندھ دیا، افترا کر دیا اللہ کی طرف۔ بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ یہ تو ایک شاعر ہیں۔ فلیأتنا بآیۃ، تو لے آئیں ہمارے پاس یہ کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، جیسے کہ پچھلے پیغمبر بھیجے گئے، یعنی نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی، یعنی بستی والے، اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی پچھلی بستیاں نشانیوں کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر ایسے آدمیوں کو کہ ہم نے وحی کی جن کی طرف۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو تم پوچھ لو اہل ذکر سے، ان لوگوں سے کہ جو یاد دہانی والے ہیں، اگر تم نہیں جانتے۔ وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے نہیں بنائے ان کے جسم ایسے، لا یاکلون الطعام، کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے اپنا وعدہ سچا کیا۔ فانجیناہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ومن نشاء، اور جن کو ہم نے چاہا۔ واہلکنا المسرفین، اور ہم نے حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اور ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارے لیے یاد دہانی ہے، تمہارے حصے کی یاد دہانی ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وکم قسمنا من قریۃ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے برباد کر دیا۔ کانت ظالمتن، جو ظلم کر رہی تھیں، یعنی جس میں رہنے والے ظلم کر رہے تھے۔ وانشأنا بعدہا قوما آخرین، اور ہم نے پیدا کی، اٹھا کھڑی کی ان کے بعد دوسری قومیں۔ فلما احسوا بأسنا، پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی نشانی، اس کی آہٹ محسوس کی۔ اذا ہم منہا یرکضون،
تو اس وقت وہ وہاں سے بھاگنے لگے. لا ترکضوا، یہ ان کو کہا گیا کہ اب مت بھاگو. ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور تم لوٹ جاؤ اس ساز و سامان کی طرف جس میں تم مگن تھے. ومساکنکم، اور اپنے گھروں کی طرف. لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم ہی ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم، تو ان کا یہ چیخنا چلانا واویلا کرنا یہ چلتا رہا. حتی جعلناہم حصیداً، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی فصل کی طرح بنا دیا، ڈھیر کر دیا. خامدین، ایسے جیسے کہ وہ بالکل بجھے ہوئے ہوں. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم ارادہ کرتے کسی کھیل تماشے کا، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اس کو اپنے پاس ہی کر لیتے، اپنے قریب میں کہیں کر لیتے. ان کننا فاعلین، اگر ہمیں کچھ کرنا ہی تھا، اگر کھیل کود ہی کرنا تھا، قریب میں کوئی اس کا اہتمام کر لیتے. نہیں، بلکہ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ یہ اب آخرت میں ہوگا، قیامت کے روز اس کے بعد، کہ ہم حق کو باطل پر ماریں گے. فَيَدْمَغُهُ، تو وہ اس کا سر توڑ دے گا. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور وہ بالکل نیست و نابود ہو جائے گا. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بڑی خرابی ہے ان باتوں میں کہ جن کی وجہ سے تم یہ بیان کر رہے ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ دو سوال ہیں. ایک تو دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں پر وحی فرماتا ہے. ہماری پرسیپشن تو یہ ہے کہ انبیاء پر یا اللہ تعالیٰ اپنی برگزیدہ ہستیوں پر ہی کرتا ہے. اس میں بھی آیا کہ ہم نے وحی کی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو دوسرا سوال ہے ذکر کے بارے میں. ذکر یاد کو کہتے ہیں. اہل الذکر بظاہر تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں. تو اس میں لکھا ہوا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر، کہ ان لوگوں سے جا کر تم سوال کرو. تو وہ بھی ان کو کہا گیا جن کو وحی کی گئی. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں. دیکھیں، دوسری بات کا جواب تو یہ ہے کہ جس چیز کا ذکر ہوگا نا، جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، جو معاملہ زیر بحث ہے، اہل ذکر اسی سے متعلق ہوں گے. یعنی ان لوگوں سے پوچھو کہ جو یاد دہانی والے ہیں، جن کے پاس اس طرح کی یاد دہانیاں آئی ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ جو یاد دہانی تمہیں آئی ہے اللہ کے ایک بندے کے ذریعے سے، پچھلی یاد دہانیاں بھی اسی طرح سے اللہ کے بندوں کے ذریعے سے آئی تھی. تو یہ اصل میں چونکہ سیاق سباق میں ایک خاص موضوع، ایک خاص مسئلہ ہے، تو ہم اس کا مفہوم اسی طرح سے سمجھیں گے. اللہ کن پر وحی کرتا ہے؟ اللہ اپنے نبیوں پر، اپنے پیغمبروں پر وحی کرتا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر چنے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی نبیوں کا، رسولوں کا انتخاب کرتا رہا ہے. یہ انتخاب قرآن کہتا ہے کہ پورے میرٹ پر ہوتا ہے. جو اس کا مستحق قرار پاتا ہے وہ اس کو ڈیزرو کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے بڑے اسٹیٹس کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اس میں کہا گیا ہے کہ ان پر ہم نے وحی کی، جی،
اور وہی کی فصل و اہل و ذکر ان کنتم لا تعلمون، وہ کون لوگ ہیں جن پر پھر وحی کی گئی؟ دیکھیں، یہ چونکہ سارا ریفرنس ہے ہی بنی اسرائیل کے لیے جو اہل کتاب تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ بیان ایسا ہے کہ وہ پورا ایک خاندان تھا، پوری ایک قوم تھی جن میں پھر نبی بھی آئے. تو یہ اب پوری قوم کی طرف ریفر کر دیا گیا کہ ان سے پوچھو، ان کے اندر تو پے در پے نبی آئے ہیں، اور وہ سارے ہی انسان تھے، سارے ہی بشر تھے. نہیں ڈاکٹر صاحب، وہی کس پر تھی؟ وہی تو نبیوں پہ آئی نا، وہی نبیوں پہ آئی، لیکن نبیوں ہی کے پیروکار تھے جو اس سارے ذکر کا حصہ بن گئے. ان سے پوچھ لو، ان کی ٹریڈیشن میں یہ چیز موجود ہے، وہ جانتے ہیں. تو نبی کو کہا گیا کہ آپ ان سے پوچھو؟ نہیں، یہ کہا گیا مشرکین سے کہ جو اعتراض کر رہے تھے کہ یہ جو نبی آئے ہیں یہ انسان کیوں ہیں، یہ بشر کیوں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو. ہاں کہ ہاں وہ ان سے پوچھو، یہ تمہارے ویسے بھی مشیر ہے، تمہیں کہتے رہتے ہیں، یہ تمہیں بتا دیں گے کہ بھائی جو پچھلے رسول نبی آئے تھے وہ بھی انسان ہی تھے. سر، ایک تو ابھی جو بات ہوئی یہاں پر حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یہ بات ہم عام فہم بھی بہت اپنے اردو میں بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں جس طرح یہ بیان ہوئی، اور اس سے یہ احساس ہمیں ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں ہی حق آئے گا اور باطل مٹ جائے گا. تو جب کہ قرآن کے اس کانٹیکسٹ میں جس وقت ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تو صرف اسی وقت ہوگا کہ جب قیامت برپا ہوگی، کہ اس وقت حق آئے گا اور باطل مٹے گا. تو کیا ایسا ہی ہے کہ دنیا میں جو امکان ایک رکھا جاتا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے حق پوری دنیا پہ چھا جائے گا اور باطل مٹ جائے گا، ایسا ہوگا؟ دوسرا سوال آپ کا، جو اس گفتگو اس سیشن سے پہلے ایک ہوئی تھی بات کہ مولانا فراہی کا ایک بہت بڑا احسان کہ انہوں نے ایک قانون رسالت بیان کیا، تو اس کی بھی پھر ایک سمری سی 3 لائنر ایک پھر بیان کر دیجیے گا. دیکھیں جی، جو تو بات ہے حق کے آنے کی اور چھا جانے کی، یہ تو قرآن میں مضمون بیان ہوا ہے، اور ایسے بیان ہوا ہے کہ یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جب رسول آئیں گے تو حق چھا جائے گا. اس لیے کہ رسول اصل میں اس دنیا میں جب آتے ہیں تو وہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی عدالت لے کر آتے ہیں، اور ان کے اللہ کے فیصلے کو لے کر آنے اور امپلیمنٹ کرنے کے پیچھے جو ایک بڑا اللہ کا منصوبہ ہے، اسکیم ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا والوں کو اس دنیا ہی میں ایک چھوٹے پیمانے پر آخرت کی اس بڑی عدالت کا تجربہ ہو جائے، نظارہ ان کے سامنے آ جائے، تاکہ لوگوں کے لیے آخرت کو امیجن کرنے اور اس کو ماننے میں آسانی ہو جائے. یہ بات کہ یہ ایسا ہوتا رہے گا، نہیں، اب کوئی رسول نہیں آئیں گے، اس لیے اب ایسا اس واضح طریقے سے تو کبھی نہیں ہوگا. آخرت سے پہلے، قیامت سے پہلے یہ ہوگا، کچھ نہیں کہا جا سکتا. قرآن مجید کے اگر آپ اشارات سے دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کہ جو ان کے انکار کرنے والوں پر چھائے رہیں گے، یہ قیامت تک ہوگا. اور قیامت کے قرب کا جو ایک نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے، اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج ہر طرف سے امٹ کر چلے آ رہے ہوں گے، یعنی وہ غلبہ پالیں گے. ان کا معلوم ہوتا ہے کہ تسلط ہو جائے گا، بظاہر ایسا لگتا ہے مسلمانوں پر. اس سے پہلے مسلمانوں کو کوئی ایسی حیثیت حاصل ہو جائے گی کہ جو ان کو سب کے اوپر غالب کر دے گی. اللہ کرے، کوئی حتمی بات نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن بظاہر اس کی کوئی ایسی گارنٹی نہیں دی گئی. ہمیں ظاہر ہے کہ ہر حال میں اس کی کوشش کرنی ہے، لیکن محض وشفل تھنکنگ کی بنیاد پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے نہیں رہنا. اگر کبھی اس کا کوئی امکان ہوگا تو وہ
مسلمانوں کے ریوائول سے ہی ہوگا۔ وہ ریوائول کیا ہوگا؟ وہ ریوائول ان کے اندر اخلاق، ایمان، سچائی، دین کے ساتھ تعلق کی پختگی، اسی سے آئے گا۔ تو ہمیں تو یہی کام کرنا ہے، یعنی وہ ایک بڑی تبدیلی آئے نہ آئے، مجھے تو اپنی فکر کرنی ہے۔ جب میں اپنی فکر کروں گا تو اس کا امکان یہ ہے کہ 2-4 اوروں کو بھی کچھ متاثر کر لوں گا، لیکن اگر آپ بڑی کسی تبدیلی کے لیے کوشش کریں گے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ یعنی آنیسٹلی جب تک کہ انسان ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک کہ لوگوں کی اصلاح نہیں ہوگی، لوگ اپنے اخلاق، اپنے ایمان، اپنے دین کو ٹھیک نہیں کریں گے، اور وہ کیسے کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو بڑی بات ہے، ہم تو صرف بات کریں گے، بات پہنچائیں گے۔ اللہ کی طرف سے اس کا امکان ہوگا کہ لوگ اس بات کو قبول کر لیں اور اس کے نتیجے میں اپنی اصلاح کر لیں، تو یہ بالکل ممکن ہے ایک بڑے پیمانے پر کچھ ہو جائے، لیکن یہ لازماً ہوگا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں اکثر جب اس طرح کی باتیں سنتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں کہ اس میں لوگوں کو دلچسپی کیوں ہے؟ یعنی مثال کے طور پر مجھے کیا دلچسپی ہے اس سے؟ اگر فرض کیجئے کہ میں بگڑے کا بگڑا ہی رہا، میرے اخلاق، میرے انداز، میرا دین، میرا ایمان سب کچھ بالکل کمزور رہا اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، تو اس میں مجھے کیا فائدہ؟ اصل میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ رہی یہ بات کہ مولانا فراہی کی جو کنٹریبیوشن ہے دین کے انڈرسٹینڈنگ میں اور اس کی دعوت میں، وہ میں 2 باتیں کر رہا تھا کہ جو ابھی حال ہی میں کسی انڈیا میں فراہی کانفرنس کے لیے غامدی صاحب نے پیغام دیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انہوں نے، مولانا فراہی نے، اصل میں قرآن مجید کی جو دین کی انڈرسٹینڈنگ میں، دین کے پورے نظام، سمجھنے کے نظام میں جو کلیدی حیثیت اس کو حقیقت میں اللہ کی اسکیم میں حاصل ہے، اس کو انہوں نے پورے زور و شور کے ساتھ، یعنی علمی دلائل کے ساتھ اس کو پیش کیا۔ یعنی یہ کہ ہمارا دین اصل میں جس ایک سورس کی روشنی میں اپنی بات کو، ایمانیات کو، احکام کو پیش کرتا ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن مجید کو سب سے زیادہ نمایاں حیثیت حاصل ہونی چاہیے، جو مولانا فراہی کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ ابھی بھی حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ لوگ عام طور پر کوئی حدیث بیان کرتے ہیں جس کی بنیاد پر دین کو سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید ایک خاموش کتاب ہے۔ آج ہی مجھے کسی نے پیغام بھیجا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس حدیث کی روح سے تو موسیقی بالکل حرام ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں؟ تو میں نے جو بھی جواب دیا تو دیا ہی، مگر میں نے سوچا کہ خدا کی کتاب اس بیان سے کیوں خالی ہے؟ یعنی آپ کے پاس ایک چوائس یہ ہے کہ آپ دین حدیث سے سیکھیں اور قرآن کو آپ تلاوت کی کتاب سمجھیں، آپ برکت کی کتاب سمجھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اصل دین قرآن میں ہے، حدیث کو اس کی روشنی میں سیکھیں۔ تو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو ہر چیز، موسیقی، تصویر، فلاں ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی، بالکل جیسے کہ اللہ نے اس کو چاہا کہ اس کو پلیس کیا جائے۔ تو مولانا فراہی کے اس کام کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ قرآن مجید کو انہوں نے کم سے کم علمی سطح پر، ایکیڈیمکلی وہ حیثیت دے دی ہے، دلوا دی ہے، منوالی ہے کہ جو اس کو حقیقت میں حاصل ہے۔ منوالی ایسے مراد یہ اپنے دلائل کے ساتھ، باقی ماننا نہ ماننا تو لوگوں کی مرضی ہے۔ اور دوسرا بڑا کام جو شاید اسی سے متعلق ہے، اسی ضمن کا ہے، کیٹیگری کا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہی سے انہوں نے یہ بات نمایاں کر کے بتا دی کہ
اللہ نے اپنے رسولوں کے معاملے میں ایک قانون بیان کیا ہے، جس قانون کے مطابق رسولوں کی قوموں پر دنیا ہی میں عذاب آ جاتا ہے، اور یہی عذاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی آیا۔ چنانچہ وہ آیات اور قرآن کے وہ بیانات کہ جس میں اس کا ذکر ہے، اس کو اسی انداز میں سمجھنا چاہیے۔ یہ بات اگر ایک مرتبہ قرآن کی روشنی میں جیسے قرآن نے سمجھایا سمجھ میں آ جائے، تو پھر ہمارے پاس وہ بنیاد ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے جس کی بیسس پہ ہم دعوت دے سکتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ صحیح طریقہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں، ان تک اچھے تعلقات رکھتے ہوئے بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اور وہ بالکل الگ ہیں، اور ہمارے درمیان ایک دشمنی ہے، ایک ٹینشن ہے، اور ہم ان کے قریب ہرگز نہیں آ سکتے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب اس لیے ہوا کہ جو قرآن مجید میں بعض سخت آیات ہیں اس دور کے لیے، کہ جس دور میں اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا، اور احادیث میں ان کی مزید تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ہمارے ہاں مسلمانوں نے اس کو جنرلائز کر دیا قیامت تک کے لیے۔ تو مولانا فراہی کا، امام فراہی کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے قرآن مجید سے اس بات کو واضح کیا کہ اصل میں یہ ایک خاص زمانے کی بات تھی کہ جو اللہ کے رسولوں کی قوموں سے متعلق اللہ کے احکام تھے، ان کو جنرلائز کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سو یہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، جس سے کہ ظاہر ہے کہ دین کو سمجھنے میں بڑی سہولت پیدا ہوئی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ کہ سر مولانا فراہی نے جب اس چیز کو کلیئر کیا ہے کہ یہ ہسٹوریکل تھا، یہ سارا جو کانٹیکسٹ تھا فار دا پیپل ان دیٹ ٹائم، تو سر یہ پھر اسی آیت والی بات نہیں ہو جاتی کہ ٹروتھ ول ریموو فالس ہوڈ، یعنی کہ جو مسلمانوں کا میجورٹی بلیف ہے ابھی بھی کہ یہ فار ایور فار آل دا پیپل دے آر آل انفیڈلس، مگر دس از فالس ہوڈ ناؤ دیٹ وی نو، اینڈ دا ٹروتھ از کہ اونلی infidels are those people who believe God to be true and then deny his existence just out of arrogance. تو سر پھر یہاں پہ یعنی کہ why doesn't truth prevail over falsehood in our lives as well? Why don't we see it happening and why don't Muslims accept it as a whole? دیکھیں، جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسولوں کو جو اللہ کی طرف سے ایک غیر معمولی ہیلپ، سپورٹ اور ایڈوانٹیج حاصل ہے، وہ رسولوں کے علاوہ کسی زمانے میں ہو نہیں سکتی۔ یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ مسلمانوں کے بعض زمانے ایسے بھی ہوں جس میں بحیثیت مجموعی مسلمانوں کا اخلاق، کردار اتنا مضبوط ہو، ان کی دین کی انڈرسٹینڈنگ اور پریزنٹیشن اتنی ایفیکٹو ہو کہ وہ آپ کو غلبے کے آثار پھر نظر آنے لگے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو قرآن سے ڈسکور ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ غلبہ پوری شان کے ساتھ ہو جائے، یعنی دوبارہ ظاہر ہو جائے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ایک تو رسولوں کے ساتھ تھا، دوسرا قوم ابراہیم کے ساتھ بھی۔ جس قوم کا اب وہ حصہ کہ جو ہم سے متعلق ہے، بنی اسماعیل، اسلام سے متعلق، وہ اگر ایک مرتبہ ریوائیو کر گئے دینی اخلاقی طور پر تو وہ غلبہ آ جائے گا، لیکن وہ ایسے ہی آئے گا کہ اللہ نے جب یہ طے کر لیا کہ اللہ کا پیغام پہلے اللہ کے نبیوں رسولوں کے ذریعے سے پھیلے گا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی آمد کے بعد اللہ نے ان کی قوم کو، ان کے خاندان کو چن لیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم
ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. سو پہلے آدم علیہ السلام کو چنا، پھر نوح علیہ السلام کو چنا، یہ نمایاں کچھ نام بتا دیے، اور پھر ابراہیم کی اولاد کو تمام جہان والوں پر. سو وہ جو ریوائول ہے وہ بالکل ممکن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ خدا کی اسکیم کے مطابق ہی ہوگا نا. تو وہ ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ بنی اسماعیل اہل عرب وہ ایک مرتبہ پھر اللہ کے دین کے بارے میں وہی کمٹمنٹ کا ایک مظاہرہ کرنا شروع کر دیں کہ جو کمٹمنٹ ہمیں دور صحابہ میں نظر آتی تھی، اور وہ اپنی اصلاح، اپنے اخلاق، اپنی پریزنٹیشن کو بہتر سے بہتر کریں، اور ظاہر ہے کہ اپنے معاشرے کو بھی. تو کیا خبر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. We can realize and understand Allah by His attributes only, like He is Azim, Rahim, Latif and so on. How can we imagine Him in namaz during dua? As whenever I tried, I could see this world like trees, mountains, rivers, things like these. Nature, or when I close eyes, it's just darkness. So how can we imagine Him? He is intangible for us, and how can we see intangible, something intangible? دیکھیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دنیا میں اپنی ذات کو دیکھنے سے روک دیا ہے، دیکھنے کا خیال کرنے سے، خواہش کرنے سے روک دیا. یہ بتا دیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے. اور کیسے بتا دیا؟ سورہ اعراف میں غالباً آیت نمبر 143 ہے، 142 سے 143 میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی کہ میں ارنی انظر الیک، بات یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ ہی سوچتا ہوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو خیر بڑی دیرینہ خواہش ہر ایک کی ہونی چاہیے، ظاہر ہے آدمی اللہ کو دیکھ سکے، اس سے بڑھ کر اور کیا شرف کی چیز ہو سکتی ہے. مگر موسیٰ علیہ السلام کو شاید اس کا حوصلہ اس لیے ہوا کہ کلام تو کر آئے تھے، تو گفتگو تو ہو چکی تھی. انہوں نے کہا کہ لیٹس موو آن ون اسٹیپ فردر. تو انہوں نے کہا جی کہ سر جی اب ذرا دیدار بھی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، بلکہ تم دیکھو اس پہاڑ کی طرف. پھر وَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تم مجھ کو دیکھ سکتے ہو. تو جب اللہ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی کی، نہ اس کا کیا مطلب ہے مجھے نہیں پتا، کچھ کیا اللہ میاں نے، کچھ اس کی طرف رخ کیا، کچھ وٹ ایور، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پاش پاش ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش گر پڑے. جب وہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ انا اول المومنین، میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. کس پر؟ اس بات پر کہ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. ظاہر ہے اس موقع پر اگر مثال کے طور پر اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ ایسا کرو کہ سو جاؤ، میں بھی آتا ہوں. وہ بھی نہیں بتایا. تو اس لیے جناب علی، آپ اللہ کے تصور کو اگر کسی فزیکل فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے کرم اس کو جلد سے جلد فرصت میں اس کو ڈراپ کر دیں سائٹ. یہ کیا کریں؟ وہ کریں کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احسان کو بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تم کو دیکھتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب یہ تم سوچو گے نا تو تمہیں ایک وہ مقام موقع بھی مل جائے گا جب تم یہ محسوس کرو گے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. لیکن ان
فزیکل آئیز سے نہیں، ان آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے. یعنی تمہیں یہ احساس ہوگا کہ تم اپنے رب سے بات کر رہے ہو. اس کے لیے کوئی فزیکل آپ کو اپنے ذہن میں شکل آبجیکٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کر کے بالکل آپ کو مایوس کر دیا اس سے کہ کوئی آپ آبجیکٹ لے کے آئیں. فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کی کوئی چیز ہی نہیں. سو مطلب اب کیا چیز لائیں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں لائٹ. یار وہ لائٹ جو قرآن میں بیان ہوئی ہے نا، وہ اللہ کے لیے نہیں بیان ہوئی کہ اللہ کا نعوذ باللہ مٹیریل ایسا ہے. یہ استعارہ ہے، میٹافر. اللہ نور السماوات والارض، اللہ پر ایمان آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے تو آپ اس دنیا میں اندھیرے میں ٹامکٹوئیاں کر رہے ہیں. آپ اللہ کی قدرت دیکھ رہے ہیں، آپ کو قدیر نظر ہی نہیں آ رہا. آپ اس کی ربوبیت دیکھ رہے ہیں، آپ کو رب نظر ہی نہیں آ رہا. آپ اس کی رحمت دیکھ رہے ہیں، آپ کو رحمان نظر ہی نہیں آ رہا. آپ اس کی حکمت دیکھ رہے ہیں، آپ حکیم کو نہیں دیکھ رہے، وہ نظر ہی نہیں آ رہا. تو آپ اس کو مانیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ اس کے بارے میں روشنی میں ہوں گے. سو آپ امیجن کریں اللہ کو ایسے کہ گویا کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے، اور پھر آپ کو انشاءاللہ خود محسوس ہوگا کہ گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں. جی جناب. سر جی میں تو یہ دونوں صورتوں میں نماز پڑھتی ہوں. جب ایک نہیں ہوتی تو دوسری صورت ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ نہیں ہوتی تو وہ پہلے والی صورت ہوتی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، لیکن آنکھوں سے نہیں، ذہن سے نہیں، دل سے، فیلنگس. اور جن دنوں میں یہ نہیں ہوتی تو پھر وہ اتنی آسانی سے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے مجھے کچھ نہیں کرنا پڑتا، فوراً ہی یہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح. میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، چونکہ میرے میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ کے اندر اچھائی ہے اور میرے اندر برائی بھی ہے. تو میں آپ کو اپنے تجربے کا دوسرا حصہ بتاتا ہوں کہ جب کبھی میں برائی کر رہا ہوتا ہوں تو اللہ ہرگز نہیں آتا. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں. جب میں فضول حرکتیں کرتا ہوں، جب میں گر جاتا ہوں، تو پھر خدا تعالیٰ نہیں آتا. اس لیے مجھے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. میں اپنے دل کو صاف کروں گا تو میرا رب مجھے یاد آئے گا، میں اس کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھوں گا، میں یہ امیجن کر سکوں گا کہ وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. میں فضول حرکتوں میں پھنسا ہوا ہوں تو وہ آئے گا کیوں؟ تو اس لیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ آتا ہے، اور اگر آپ ذرا فوکس کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس کو دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر کبھی نظر نہ آئے تو پھر یہ جان لیں کہ کچھ سامنے کوئی گندگی آ گئی ہے، کوئی پردہ آ گیا ہے جس کو صاف کرنا ہے. وہ صاف بھی کیسے کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنے آپ کو اس برائی سے دور کرنا ہے. سو یہ سیدھا سا فارمولہ ہے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا، سیدھی سی چیز ہے. انسان کا دنیا میں اللہ کا نائب ہونے سے کیا مراد ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں دنیا میں ایک با اختیار صاحب اقتدار مخلوق بنا کر بھیج رہا ہوں. ایسی مخلوق بنا کر بھیج رہا ہوں کہ جس کو میں نے ایک محدود مدت تک کے لیے آزادی، ارادہ اور اختیار دے دیا ہے. یہ خدا تعالیٰ کا جو بیان تھا، اس نے فرشتوں کو پریشان کر دیا کہ باپ رے باپ، یہ تو اب گئے، انہوں نے تو زمین میں فساد مچانا ہے اور خون بہانا ہے.
اور پتہ نہیں اللہ نے کی کیا اسکیم ہے، آخر ہم کافی نہیں ہیں، اس کی حمد بھی کرتے ہیں، اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اس کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں. تو یہ سب باتیں جب فرشتوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا نہیں. مطلب یہ نہیں کہا کہ دیکھو یو ہیو ریئلی ڈس اپوائنٹڈ می، میں تمہارے سامنے ایک اسکیم پیش کر رہا ہوں اپنی بڑی امپورٹنٹ، اور تم اس پہ اعتراض کر رہے ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا. آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ان کے سامنے وہ انسان پیش کیے جن کے نام بتائے گئے، کہ جن انسانوں نے آگے چل کے اعلیٰ اخلاق، کردار، خیر بھلائی کو پھیلانے کا کام کرنا تھا، یعنی اللہ کے پیغمبر، عظیم لوگ. اور فرشتوں کو یہ سمجھا دیا کہ دیکھو تمہارا جو اعتراض تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ تمہارا یہ خیال تھا، کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ انسان وہاں جا کے اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے گا. تمہاری بات غلط نہیں تھی، تمہاری بات صحیح ہے، لیکن ادھوری ہے. تم نے تصویر کا وہ رخ تو دیکھ لیا کہ لوگ آزادی کو غلط استعمال کریں گے، یہ بھی دیکھ لو کہ بہت سے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو آزادی کو صحیح استعمال کریں گے، اور ہم دنیا کو اس لیے بنا رہے ہیں. سو یہ ہے وہ خلیفہ. ون آف دا بیسٹ ٹیچنگز آف قرآن از ڈو ادرز واٹ یو ڈیزائر فرام دیم اور یور اون، سمپل اینڈ ایبسلیوٹلی. ہاں یہ تو اصل میں وہ ہے نا، جو وہ لا ہے یونیورسل سب کے لیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عذاب کب آیا تھا؟ ان 9 ہجری آفٹر فتح مکہ. جی 9 ہجرہ میں، فتح مکہ تو 8 ہجری میں ہو گئی تھی. 9 ہجری میں جب حج ہوا تو یہ حج پہلی مرتبہ مسلمانوں کے زیر کمان ہوا. اس حج کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کا جو بھی امام سربراہ بنا کے بھیجا گیا، اور اس دوران میں آیات آ گئیں سورہ توبہ کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور انہوں نے پھر اس کو پڑھ کر سنایا ان آیات کو، جس میں کہ یہ بتایا گیا کہ اب محترم مہینوں کے گزر جانے کے بعد تم ان کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ. Why do Muslims think we are the best and meant for Jannah, and non-Muslims will not be spared until they come in the fold of Islam? We may be the biggest frauds, but that does not matter. We may be the biggest frauds. ہاں جی، یہ اصل میں غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ مسلمان جو قرآن مجید میں اور تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ مسلمان بہت اعلیٰ کردار کے ہیں، اللہ نے ان کی بڑی تعریف کی ہے اور اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، تو انہوں نے اس سے یہ گمان کیا یہ سارے مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے بارے میں جب انہوں نے دیکھا کہ جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ کلمہ پڑھنے سے مراد کلمہ پڑھنا ہے، یعنی اس سے مراد دل سے کلمہ پڑھنا، اسی پر جینا، اسی پر مرنا. یہ انہوں نے سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. تو میں تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ ایک غلط دینی تصور قائم کر کے اس کو پھیلاتے ہیں تو اس کا یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ دین کے بارے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایک انتہائی غلط تصور آپ مشہور کر دیتے ہیں کہ اللہ بھی کچھ نعوذ باللہ بائسڈ ہے، مسلمانوں کا ہی خدا ہے، غیر مسلم بیچارے جو بھی کریں ان کو کوئی چیز ان کی نیکی آخرت میں کام نہیں آئے گی. یہ اصل میں وہ غلط فہمی ہے، اس کو ہم بار بار دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام come and redeem his nation before Qiyamah, though it seems unbelievable, but I heard it from one of the Islamic scholars. دیکھیں احادیث میں اس کا بیان ہے، قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے
اس سے تو صورتحال اس سے بالکل برعکس لگتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن حدیث کی انڈرسٹینڈنگ بظاہر ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. جب ایسا ہوگا تو ہم قرآن کی بات کو مانیں گے، حدیث کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو ہم کیسے قرآن کے مطابق کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.